آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور یہ پروگرام جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ جو کہ اس وقت مالی امداد کی ضرورت ہے، اور اسی نیت میں اور اسی غرض سے اس پروگرام کو تشکیل دے چکے ہیں۔ آج شب غربت ہے اور 19 کی شب ہے، لہٰذا تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اس عظیم رات میں اور اس سلسلے سے کہ جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ضرب لگائی گئی اور حضرت نے آواز بلند کی، فرمایا فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور ایک طرف سے یہ حزن اور اندوہ کی رات ہے، اور دوسری طرف سے شبہائے قدر میں روایت کے مطابق یہ شامل ہے۔ دونوں اعتبار سے نہایت ہی اہمیت کی شب ہے۔ ایک طرف سے غم و اندوہ ہے اور دوسری طرف لیالی قدر میں یہ شامل ہے۔ جہاں تک بات ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی، تو اس حوالے سے یقیناً تمام دنیا، شرق عالم سے غرب عالم، جہاں کہیں پر بھی مومنین موجود ہے، عزاداری کرتے ہیں، عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، اور اعزائے حضرت امیر المومنین علیہ السلام برپا کر دیتے ہیں۔ حتیٰ اگر آپ نجف اشرف میں بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی حالت آپ کو نظر آئے گی، اور اگر آپ بر صغیر پاک و ہند کی طرف جائیں گے وہاں پر بھی ہر امام بارگاہ اور ہر مسجد میں یقیناً اسی عنوان سے عزاداری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اعمال شب قدر بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ یعنی بس یہ دونوں طریقے سے نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ ایک طرف سے یہ کہ حضرت امیر المومنین، مومنوں کے امیر، خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شب غربت ہے، اور دوسری طرف سے نہایت اہمیت کے حامل یعنی شب قدر ہے۔ یقیناً دونوں اعتبار سے مواقع ہیں، اور دونوں اعتبار سے انشاءاللہ، چونکہ اس پروگرام کا مقصد البتہ آپ مومنین کی شمولیت ہے، اور آپ مومنین کی آج کے اس پروگرام میں کال کرنا، اور اس حوالے سے کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے بابا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تسلیت و تعزیت بھی آپ نے یقیناً پیش کرنی ہے آج کے اس پروگرام میں، اور ساتھ ساتھ میں حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کو سلام بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس مقصد کے تحت جو ہم نے عرض کیا تھا کہ خود ڈونیشن اور ایک معاون کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو، چونکہ اس وقت جو مشکلات درپیش ہے اس میں آپ نے اپنی مدد کو بھی
اس میں شامل کر دینا ہے، یعنی ایک ہدیے کے طور پر یا ڈونیشن کے طور پہ یا عطیے کے طور پہ آپ نے یہ پروگرام بھی ساتھ میں چلانا ہے، اور اس کی بھی اس پروگرام میں ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ان سب چیزوں کو آج کے اس پروگرام میں ملحوظ خاص ہم نے رکھنا ہے، اور اس عنوان سے ہی آج کی ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے۔ جہاں تک شب قدر کی بات ہے تو شب قدر یقیناً ایسی رات اور ایسا موقع کہ جہاں سورہ قدر باقاعدہ ایک سورت کی شکل میں ایک سورت ہے باقاعدہ اس شب کے حوالے سے، اور کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کی جو کتاب شریف صحیفہ میں ہے اس حوالے سے میں نے گزارش پیش کی۔ سنجیدہ نقوی صاحبہ خیرپور میرٹھ سے ہماری فرسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے۔ سب سے پہلے سلام عرض کیجئے اور اگر کوئی دعا کرنا چاہیں بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں تمہیں تعزیت پیش کرتی ہوں، مولا علی کی ضربت کی رات ہے، امام حسین حضرت عباس کو اور خان راجہ ابو طالب کو اور تمام چینل والوں کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ میں مولا کی ضربت کی رات ہے اور یہ زیارت پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، ابن سید الحسین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدات نساء العالمین، السلام علیکم المستشہدین ما کا یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم اخت شہید المظلوم، السلام علیکم سکینہ بنت حسین، السلام علیکم بقیت اللہ، السلام علیکم سفینۃ النجات، السلام علیکم امام زمانہ حاضر عجل اللہ فرج وصلی اللہ مخرجک و ظہورک، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود السلام علیکم، درود السلام عباس امام حسین پر، خان راجہ ابو طالب پر، اور سب کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ تاج امام کی ضربت کی رات ہے اور امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جلدی ظہور فرما، ان کے ہم رضاکاروں میں شامل ہوں، ان کا ظہور ہم دیکھیں، اور مولا آپ کے ظہور کے سخت میں میری پریشانی دور کریں، میری بیماری دور کریں، مجھے ذہنی سکون عطا کریں، میرے خطاؤں کو بخش دیں، میرے غلطی کو معاف کر دیں، میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائیں، اور اللہ آپ کو اس کا ثواب اجر عظیم عطا فرمایا، آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سلامت رہیں آپ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ چونکہ آپ ہماری ڈونیٹر بھی ہے، اور اس اعتبار سے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے نمبر کو جو کہ اس وقت 3 نمبر ہمارے ہو چکے ہیں، تینوں نمبر کو آپ اپنے موبائل میں سیو کر لیجئے اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں سے بھی اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین انشاءاللہ شرکت کر سکیں۔ سلامت رہیں آپ، شکر گزار ہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ شکریہ جی ماشاءاللہ، اس حوالے سے کہ شب قدر کا حوالہ ہے اور شب قدر کا موقع ہے، تو شب قدر باقاعدہ ایک سورہ ہے، سورہ قدر کے نام سے قرآن کریم میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا، یہ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف ہے روایات کی روح سے، ہم نے قرآن کو نازل کر دیا سورہ قدر میں، اور پھر یہ بھی فرمایا اہمیت کے حوالے سے کہ تجھے کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور مختلف فضائل، اور اس اعتبار سے اس سلسلے میں جہاں تنزل الملائکۃ والروح، جو کل کی ہماری بات چل رہی تھی کہ نازل ہوتے ہیں اس میں ملائکہ اور روح اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس روح سے فرمایا کہ یہ جو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے یہ اس زمانے میں، جس زمانے میں جو بھی حجت ہو اس حجت کے اوپر نزول ہوتا ہے، چونکہ اگر ادبی انداز سے بھی دیکھا جائے تو تنزل و مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع یقیناً اہل ادب جو تھوڑی بہت جانکاری رکھتے ہیں، فعل مضارع دوام و استقرار کے اوپر دلالت کرتا ہے،
یعنی اس میں تداوم پایا جاتا ہے، دوام پایا جاتا ہے، یعنی جس کو یہ کہا جائے کہ یہ کام شروع ہوتا ہے یعنی اس میں دوام ہوتا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ چونکہ اس زمانے میں، ہر زمانے میں ظاہر ہے جو حجت تھی اس زمانے کے، اس کے اوپر ملائکہ اور روح کا نزول ہوا کرتا تھا، اور اس دور میں بھی ایسی کوئی شخصیت ہونی چاہیے جس کے اوپر یہ آیت صادق آ جائے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر صیغہ نزلہ کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ مضارع کا استعمال فرمایا، کہ جس سے مراد یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور معصومین علیہ السلام کے بعض روایات میں اس آیت کے اوپر تاکید ہے کہ جب بھی آپ ہمارے مخالفین سے مناظرہ کرنا چاہو تو یہ آیت ان کے سامنے پیش کرو امامت کی اس بات کے حوالے سے، یعنی آپ جب امامت کا اس بات کرتے ہیں، چونکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ پر نبوت کا اختتام ہوا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، اگر نبوت ختم ہو چکی ہے، نبوت نہیں ہے، تو پھر یہ جو نزول ہو رہا ہے، یہ نزول کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ تو اس حوالے سے جو تنزلوں کا صیغہ ہے، نزول ہو رہا ہے، اس میں دوام پایا جا رہا ہے، تو یہ کس کے اوپر ہے؟ معصومین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمارے مخالفین کے سامنے اس آیت کو رکھو کہ اگر آپ صاحبان عقل ہے تو اس کا جواب دے دیں کہ نبوت جو ہے، جو خاتم النبیین ہے، جہاں پر نبوت ختم ہوئی، اب اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی ہے نہیں، تو کس کے اوپر یہ ہو رہا ہے؟ یہاں سے اس بات امامت ہوتی ہے کہ کوئی امام ہے، بس یہ جو مذہب حقہ والے ہیں، مذہب شیعہ والے، یہ ان کا نظریہ حقیقی ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے امام جو ہے وہ زندہ ہے اور اس وقت موجود ہے، اور یہ عقیدہ روایات میں مختلف موجود ہے۔ اگر امام حتی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس دنیا میں نہ رہے تو نظام الہی جو پورا نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے، ختم ہو جائے گا، نظام نہیں رہے گا۔ یعنی یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، صبح کو سورج کا طلوع ہونا ہے، مغرب کو غروب ہونا ہے، یہ جو چاند ہے، ستارے ہے، دریاؤں میں روانی ہے، یہ سارا کے سارے جو ہے یہ نظام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود کی وجہ سے ہے، آپ کی وجود مبارکہ، اس کی برکت سے یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ اور اگر یہ نظام، اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نہ ہوتے تو یہ نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے، بلکہ تمام حجج الہی کے لیے ہی عقیدہ ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، حتیٰ اگر حجت خدا نہ ہو تو دنیا کا نظام جو ہے ان کے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گا، یعنی روئے زمین پر جو کچھ ہے یہ سب کے سب دھس جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ثنا بطول صاحبہ حیدرآباد سے ہماری نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ کی آواز شب قدر کربلا معلیٰ میں ہے، سلام پیش کیجئے اپنے مولا کی خدمت میں، اور اگر کوئی دعا کرنا چاہے۔ بسم اللہ، روضہ سید الشہداء علیہ السلام آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ۔ السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمہ کی زہرا، السلام علیکم فاطمہ بن والا صاحب الجلال رو رو کے کیوں لیتے ہیں یہ نبی کا نام کر لیتا، رو رو کے کیوں لیتے ہیں یہ نبی کا نام کر لیتا، ہم جاری عبادت نہیں کرتے، روتے کے نمازی سب کھڑے اس طرح سنے، رو رو کے
فخر تمام چہرے پر رو رو کے بھی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام چہرے پر. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. اور آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ جیسے عرض کرتے رہتے ہیں, ہمارا نمبر آپ کے پاس, ہمارے نمبر محفوظ ہے. آپ اپنے دوست, احباب, عزیز اور اقارب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتے رہیے. سلامت رہیں آپ, مولا کے حفظ و امان میں رہیں. شکریہ آپ کا, شکریہ. جی ماشاء اللہ. مومنین کرام سے گزارش یہ ہے کہ خصوصاً شبہ قدر میں آپ ضرور کال کیجئے. اور چونکہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے اور اس پروگرام میں یقیناً جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کال کر سکے اور انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں شرکت کر سکے, ایک معاون کی حیثیت سے, ایک حمایتی کی حیثیت سے, کہ آپ بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے جو لسٹ ہے اس میں آپ کا نام بھی انشاءاللہ العزیز شامل ہو سکے. کال کیجئے, اور اگر حتیٰ آپ نہیں بھی کرنا چاہتے پھر بھی آپ کال کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں جو سلسلہ ہے مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی زیارت کے حوالے سے. اور زیارت کے حوالے سے میں چونکہ ایک چیز اس میں عرض کروں کہ شبہ قدر میں مخصوصاً جو آج کی شب ہے, زیارت امام حسین علیہ السلام ان کے اعمال میں شامل ہے. یعنی روایت میں اعمال کے اوپر میں بحث کروں کہ اعمال جو اس شب کے لیے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مستحب یہ ہے, ویسے تو آپ غسل کر سکتے ہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ اولے جب رات سے پہلے انسان جو ہے وہ غسل کر لیں, یہ مستحب ہے. دوسری چیز جو ہے وہ 100 دفعہ استغفار ہے. استغفار میں جو ہے آپ استغفر اللہ کے اوپر بھی یعنی استغفر اللہ کافی ہے. اگر آپ جو ہے وہ اتوب الیہ جو ہے وہ بھی کہیں, اور اس کو بے شک آپ جتنا بھی لمبا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. 100 دفعہ استغفار ہے. اور یہ ذکر شریف اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین, یہ بھی مستحب ہے کہ 100 دفعہ اس کو بھی پڑھا جائے, یا اپنی زبان میں انسان کرے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر یا اس جماعت کے اوپر جس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کیا. یہ 100 دفعہ تسبیح انسان اٹھا لے, تسبیح کے ساتھ 100 دفعہ یہ ذکر پڑھیں. اور اگر کچھ بھی نہ کر سکے تو کم از کم یہ کر سکے, چونکہ دیکھیں بعض چیزیں جو ہے وہ ولایت اور برات کی بات آ جائے گی, اور معصومین کے روایات کے مطابق یہ ہے کہ براعت جو ہے وہ تولی سے تبری کا مقام جو ہے وہ افضل ہے. یعنی معصوم کے اس حدیث کو اگر ہم مد نظر رکھیں کہ سب سے زیادہ ثواب صلوات کا ہے, کہ انسان اگر کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ سب سے زیادہ ثواب ہے, لیکن تبری کا مقام اس سے بھی آگے ہے. سید مظہر حسین صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں, آپ خیریت سے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کو دل کی گہرائیوں سے. اور اس وقت آپ کی آواز ماشاءاللہ پشاور سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے. روضہ حضرت سید شہداء علیہ السلام آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سب سے پہلے سلام کریں اور کوئی مختصر سی دعا بھی کریں, پھر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک گزارش پیش کرتا ہوں. نظر نہیں آ رہا کوئی تصویر سر, وہ واٹس ایپ پہ نہیں نظر آتا نا, ٹی وی پروگرام ہے یہ, کوئی ہم ایسے تو نہیں کھڑے ہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو کرائیں گے. ٹی وی پروگرام ہے, آپ جو ہے ظاہر ہے کہ یا تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھیں گے, یا پھر آپ کوئی انٹرنیٹی باکس یا کوئی آپ کے اگر اسمارٹ ٹی وی ہے امام حسین ٹی وی کو, آپ اس میں دیکھ سکیں گے نا. ایسے ایک کے لیے تو ہم واٹس ایپ کا کوئی نہیں ہے, یہاں پر صرف آپ کی آواز ہم نشر کر رہے ہیں. تو بسم اللہ فرمائیں, آپ سلام کریں مولا کی خدمت میں. جی بسم اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم یا عبداللہ, السلام علیکم یا
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला मकबूल फरमाए, चूँकि शब कदर है और यकीनन दुआओं की कबूलियत की शब है। अच्छा, मैं भाई आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के साथ ताउन की से एक नज़र का अहतमाम करते हैं, हस्ब तौफीक जितना कर सकें। तो आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं? अल्लाह हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। किसी एक मासूम या इमाम का भी नाम ले लीजिएगा ताकि निस्बत हो जाए और इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो सके। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके। जी सर, अगर आप कुछ सुनाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह फरमाएं। कुछ अगर आप एक बेत शेर वगैरह अगर आप पढ़ना चाहें, एक शेर मौला की शान में, जी बिस्मिल्लाह, या नोहे का हो। अभी जो है मौला के आयाम है, मौला अमीर अलैहिस्सलाम के, तो सरकार अमीर कायनात का एक नोहा जी जी शेर में आपको सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। न पाऊंगी मुझे यूं न रुलाओ बाबा जी, न पाऊंगी मुझे यूं न रुलाओ बाबा, एक एहसान करो आज न जाओ न पाऊंगी मुझे यूं न रुलाओ बाबा, बाप सीने से लगाए तो सकूं आती है बेटियां बाप की हालत को समझ जाती है। अल्लाह अल्लाह। मैं समझ लूंगी मुझे सीने लगाओ बाबा, एक ऐसा करो आज न जाओ बाबा जी, न पाऊंगी मुझे यूं न रुलाओ बाबा, हाथ जिस तरह से रखा है मेरे सर पे अभी, मैंने ये हाल तुम्हारा तो नहीं देखा कभी, अब न ये हाथ मेरे सर से उठाओ अल्लाह अकबर, एक एहसान करो अल्लाह, आज न जाओ बाबा। सलामत रहें आप, मौला आपकी इस नजराना अकीदत को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। मौला हुसैन आपको सलामत रखे, नहायत खूबसूरत आवाज़ के साथ मौला मज़ीद आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और इंशाअल्लाह जो भी आपकी दुआएं हैं मौला कबूल मकबूल फरमाए। हमारे नंबर आपके मोबाइल में महफूज है, अपनी दीगर अहबाब के साथ भी इंशाअल्लाह इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन की तादाद बढ़ सके। सलामत रहें, मौला के ज़ुहमान में रहें। शुक्रिया आपका जी, बहुत बेहतर मुख्ताज दुआ, सलाम, शुक्रिया जी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आप नोहा समात फरमा रहे थे और ये यकीनन हम सब के लिए मकाम सआदत है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम दूर दराज से मोमिनीन यहाँ कॉल कर सकते हैं और सबको जो है वो सवाब में शरीक कर सकते हैं जी। बहुत सारे मोमिनीन जो एक जुमला कह देते हैं, वो कहते हैं कि वो मुंतज़र रहते हैं कि हम व्हाट्सएप के ज़रिए से खड़े होकर ना उनको ज़ियारत करेंगे। तो ये टीवी का प्रोग्राम है और ये बहुत ही अजीब है कि इंसान इस तरीके से कहें आप मुझे व्हाट्सएप पे कुछ नज़र नहीं आ रहा,
ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو کوئی سوشل میڈیا پر جیسے ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں عموماً، تو آپ اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں، چونکہ وہ بعض دفعہ ہم یہاں پر لائیو پروگرام میں اس قدر آپ کو وضاحت بھی نہیں کر سکتے، تو اس پر آپ تھوڑی سی جو ہے وہ لطف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج کے اعمال کے حوالے سے میں عرض کروں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام آج کے اعمال میں مستحب ہے، یعنی مستحب اعمال میں سے جو آج کے رات کے لیے معصومین علیہ السلام سے جو روایات ملے ہیں اس میں زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے، یعنی انسان زیارت پڑھے، خصوصاً زیارت وارثہ کو پڑھتے ہیں، اور یا جو ہے وہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام اسی پروگرام کے وساطت سے آپ کال کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی مختصر زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مستحب عمل ہے، مستحب ہے، 2 رکعت نماز زیارت کے اور یہ سب کچھ۔ اور جو زیارت ہے اس میں ایک چیز کو ملحوظ خاص رکھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہے جہاں کہیں پر بھی ہے اپنی نیت کے ساتھ اور اپنی فکر اور تصور ایسا کرتے ہیں کہ گویا کہ ہم اس وقت کربلا میں ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے اور علماء بھی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ زیارت سید شہداء علیہ السلام پڑھنا چاہیں تو اس وقت آپ کھڑے ہو کے ایسے اپنے آپ کو بنائیں گویا کہ گریبان کو کھول دے، یا ایسی مصیبت کی حالت میں کھڑے ہو جائیں، مصیبت کی حالت میں کھڑے ہو کے آپ یہ تصور کریں کہ روضہ سید شہداء علیہ السلام میرے سامنے ہے اور میں قتل گاہ کی طرف سے اپنے آپ کو تصور کر لیں، یا آپ جو ہے بالکل روبرو اپنے آپ کو تصور کر لیں، یا سید شہداء علیہ السلام کے دروازے میں اپنے آپ کو تصور کر لیں کہ میں زیارت پڑھ رہا ہوں۔ یعنی گویا کہ ایک خیال اور تصور کے ساتھ انسان، فکر کے ساتھ انسان زیارت سید شہداء علیہ السلام کرے تو یہ زیادہ مؤثر ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا کہ استغفار اور قاتل امیر المومنین بلکہ قاتلین امیر المومنین علیہ السلام پر لعن اور نفرین کرنا یہ عظیم عبادات میں شامل ہے۔ اور جیسے میں نے روایت کا بھی آپ کی خدمت میں حوالہ دیا کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ ایک طرف صلوات ہے کہ جس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور دوسری طرف براءت ہے دشمنان خدا اور دشمنان ائمہ اطہار علیہ السلام سے، تو اس میں زیادہ ثواب کس کا ہے؟ معصوم نے فرمایا براءت کا ثواب حتی الصلوات سے زیادہ ہے۔ روایت ہے، یہ صحیح روایت موجود ہے ہمارے پاس۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر انسان، چونکہ معصومین علیہ السلام پر اس قدر ظلم ہوئے ہیں اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ ان کے دشمنوں پر جتنی بھی نفرین کی جائے وہ کم ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے ایسا نہ کریں کہ، کیونکہ جو ہم آج کے اس دور کے جو لوگ ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھے جو ان کے پیروکار ہیں، ظالموں کے جو آج کے پیروکار ہیں، چونکہ یہ اس زمانے میں نہیں تھے، صرف ان کے پاس کتاب کی شکل میں، کتابت کی شکل میں یہ چیزیں پہنچی ہے، اور جو ان کے مولوی حضرات ہیں وہ بھی وہی کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اعتماد کیا ہوا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ ظالمین جو ہے نعوذ باللہ یہ ظالم نہیں تھے مثلا، تو یہ جو جاہلین کے قید میں یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ان کے لیے اس زمانے کا جو ظالم ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ علماء کرام آج کے جو ظالمین کے پیروکار ہیں ان کو کیوں کافر نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاہل ہے، جہالت میں جا چکے ہیں۔ ہاں ان کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کے لیے یہ مسئلہ ثابت ہو چکا ہے لیکن وہ پھر بھی ڈٹے ہیں، ان کی پھر بات اور ہے، لیکن جو یہ عمومی لوگ ہیں، ظاہر ہے ایک بقال ہے، ایک قصاب ہے، ایک جو ہے وہ کاسب ہے، ایک جو ہے وہ ریڈی والا ہے، ایک جو ہے وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کے پاس نہ تو تحقیق کرنے کا اتنا وقت ہے، اور اگر تحقیق کر بھی لے، بے شک تحقیق اس نے کی بھی صحیح، تحقیق کی اس نے، لیکن اس تحقیق میں بھی ظاہر ہے پھر بھی اس کو مکتوبات کے اوپر رجوع کرنا ہوگا نا، پیغمبر تو ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ جہل کے اس میں آ جاتے ہیں۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت بھی کرتا ہے اپنے بندوں کو، اگر کوئی واقعاً اس نیت سے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، ہدایت کے لیے اگر ایک شخص ہدایت کے لیے درخواست کرے بارگاہ خداوندی میں، چونکہ ہم سب کو کرنا چاہیے، ہم سب کو بے شک ہم عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہوں گے، لیکن اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس میں ہم جاہل ہیں، تو ہم سب کو ہدایت کے لیے تو یقیناً یہ درخواست
ہماری ہونی چاہیے کہ ہم بھی درخواست ہدایت کریں. لیکن بہرحال یہ کہ اگر یہ لان اس قدر یعنی نام لے کے لان کرنا جس سے فساد بن رہا ہو تو وہ پھر اور چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں کلی طور پہ دشمنان خدا کے اوپر لان یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. دشمنان اہل البیت علیہ السلام اولیاء خدا کے دشمنوں پر لان کرنا یہ واجب امر ہے. اور کوئی بھی اگر اس امر کو انجام نہیں دے رہا وہ حقیقی مسلمان کامل وہ نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے وہ فاسد ہے. اگر منکر ہے تو پھر تو مزید. طارق حسین صاحب لاڑکانہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت لاڑکانہ سے آپ کی آواز شہر مقدس کربلا تک پہنچ رہی ہے. سلام عرض کریں آپ، اور اگر کوئی دعا کرنا چاہے مولا حسین کا روضہ آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ فرمائیں. جی سلام کریں نا. السلام علیکم یا امیر المولا امام حسین. ماشاءاللہ بسم اللہ. بسم اللہ. دعا کرے، کوئی دعا کرنا چاہے دعا کرے، بسم اللہ. جی غالباً طارق حسین صاحب کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. انشاءاللہ دوبارہ بھی اگر کال کرے تو حاضر خدمت ہے. جی آواز آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ جی غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے طارق حسین صاحب کی. دیکھیں آج کی رات میں زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے، اور اس پروگرام کی وساطت سے بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں. تو بات ہم کر رہے تھے تولا اور تبرہ کے عنوان سے. تو یہ دونوں واجب ہے، تولا بھی واجب ہے اور تبرہ بھی واجب ہے. یعنی انسان کو تولا اور تبرہ دونوں کے اوپر دونوں کی ضرورت ہے. اور میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت کی اگر بات کی جائے تو یقیناً تمام مومنین اس سے باخبر ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بڑا کوئی مظلوم اس دنیا میں نہیں تھا. بہت بڑی مظلومیت حضرت کی ہے. اور یہ فرمان غالباً شافعی کا فرمان ہے کہ کہا کہ اس شخصیت کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس شخصیت کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے ماننے والے تھے انہوں نے خوف کی وجہ سے، دشمن کی خوف کی وجہ سے اس کے فضائل کو چھپایا، مخفی رکھا. اور اس کے دشمنوں نے بغض اور عناد کی وجہ سے اس کے فضائل کے منکر ہو گئے اور اس کو مخفی کیا. یہ شخصیت ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی. اور کہتا ہے کہ مشہور یہی ہے، مشہور شافعی کے لیے بھی یہ واقعہ مشہور ہے اور ابو حنیفہ کے لیے بھی مشہور ہے، دونوں کے لیے مشہور ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے ہمیشہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پڑھتے. اچھا یہ لوگ جو فضائل پڑھتے تھے نا وہ بھی دنیاوی مفادات کے لیے پڑھا کرتے تھے. میں معذرت چاہتا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے. چونکہ اگر یہ لوگ اتنے زیادہ اہل البیت علیہ السلام کے محب تھے تو پھر ان کی امامت کے قائل ہو جاتے نا، نہیں تھے. اور یہ صرف دنیاوی اس کے لیے کرتے تھے. مثلا یہ جو جملے ہیں نا لولا سنتان لہلک النعمان، یہ صرف دنیا کے لیے کہ میں اپنی قابلیت کو، مثلا آج کے دور میں ایک بندہ کہے نا میں وہ فلاں کا شاگرد ہوں جو بہت بڑا عالم ہو، تو وہ اپنے آپ کو اور دنیاوی اس حصول کے لیے یہ شخص جو ہے نا کہا کرتا تھا کہ لولا سنتان لہلک النعمان. لیکن یہ حقیقت نہیں تھی دنیا میں اپنے آپ کو کہ میں اس قابل شخصیت کا جو ہے شاگرد ہوں. تو بہرحال یہ میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص نے جو ہے اس شخص کو اس کو کہا گیا کہ آپ ہمیشہ مولا کے فضائل پڑھتے ہیں، جب بھی ممبر پر جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ فضائل پڑھتے ہیں مولا کی اور رسول اللہ سے احادیث نقل کرتے ہیں. اور اس شخص نے اس کو پیسے دیے کہ آپ یہ پیسے رکھ لیں
اور آج جو ہے کوئی ایسی حدیث پڑھی جس میں مولا کی شان تھوڑی سی گھٹ جائے، نعوذ باللہ. تو یہ اٹھا، غالباً شافعی یا ابو حنیفہ دونوں میں سے جو بھی تھا، تو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ قال رسول اللہ یا علی انت قسیم النار والجنہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی آپ جو ہے وہ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. جب یہ ممبر سے اترا تو وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ فضائل نہ پڑھے تو کچھ ایسی چیز پڑھے جس سے لوگ کہیں کہ مولا کی کوئی اتنی بڑی شان نہیں تھی. تو اس نے کہا بدبختو، یہ جو روایت میں نے پڑھی یہ سب سے کم ترین فضائل جو حضرت امیر کے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ قسیم النار والجنہ ہے. یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت ہے. اور جہاں تک حضرت کی مظلومیت کی بات ہے تو ایسا ظلم یقیناً کسی کے ساتھ نہیں ہوا. کائنات کے سب سے بڑے مظلوم حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. جہاں جنگیں ہوئی، 83 جنگیں لڑی گئی، اور جہاں پر سحر فرست جو شخصیت ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. چاہے وہ خیبر ہے یا خندق ہے یا دیگر جو بھی غزوات ہے، اس میں امیر المومنین علیہ السلام سحر فرست. اور جہاں پر دشمن ایک جگہ پر ایسا تھا کہ جب یہ زیادہ حضرت نے جب بہت سارے کفار کو قتل کیا تو کہتا ہے ایک دفعہ جو ہے نا شام میں کچھ عرب وہاں پر پہلوان اور شجاع لوگ جو ہے وہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم سب آپس میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور یہ جو اسلام کا شعر ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے داماد حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب، یہ اس کو ہم اگر سارے اکٹھا ہو جائیں نا تو اس کو ہم آپس میں اگر ایک دم سے حملہ کر دیں گے نا اس کو ہم شہید کر سکتے ہیں. سب نے یہ پراپیگنڈا کیا اور آپس میں مل بیٹھ کے انہوں نے باتیں کی. تو کسی نے یہ بات جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو کہی کہ عرب کے شجاع اور عرب کے جو پہلوان ہیں وہ کہہ رہے کہ اگر ہم بیک وقت حملہ کریں تو وہاں پر ہم حضرت کو شہید کر سکتے ہیں. تو میرے مولا نے فرمایا کہ بے فائدہ ہے کہ اگر یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائے تو میں ان سب کو جو ہے اکٹھا ماروں گا، یہ اکٹھے ہو کر بھی مجھے نہیں مار سکتے. یہاں پر بہادری کی بات تھی. اور پھر وہی علی کہ جس کے بارے میں کھلے عام اور بالکل ببانگ دہل اور ملأ عام میں غدیر کا میدان ہو یا دیگر بہت سارے جگہوں پر رسول اللہ نے واضح الفاظ میں آپ کی خلافت اور آپ کی جانشینی کا اعلان کیا، لیکن بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے حق میں جو ظلم ہوئے وہ تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ بہت سارے آپ کو حق بھی نہیں ملا اور حتیٰ آپ کے گھر کے اوپر حملہ بھی کیا گیا اور وہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوئی. تو یہ ساری مظلومیت کی داستانیں ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کی خلافت کا جو دور ہے، اچھا خلافت بڑی عجیب ہے، یعنی ایسی خلافت دنیا میں نہیں دیکھی گئی کہیں پر بھی. ایسی بادشاہت اور ایسی حکمرانی اور ایسی حکومت دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی، کہیں پر نہیں. اور ایک انگریز ایک مفکر تو اس نے کتاب لکھی تھی کہ ایک ایسی حکومت بھی روئے زمین پر گزری ہے کہ جس کا حاکم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھا، اور کوئی بھی اس کی حکومت میں 3.5 سال تک یا 4 سال تک، بعض میں 5 سال لکھا ہے 5.5 سال، وہاں تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سویا. فاطمہ صاحبہ ملتان سے اس وقت ہماری نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بیٹا، شب قدر آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. سلام عرض کریں اور دعا کریں. جی بسم اللہ. دعا نہیں بس پوچھتا ہے آپ مولا کی چادر ہے، پوچھتا بہت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں وہ پڑھوں 9 ہاں پڑھیں، مختصر پڑھ لیجیے گا بیٹا، پڑھیں بسم اللہ. جی 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 کوشش کریں پڑھیں. میں پڑھ رہی ہوں. جی جی میں تو کر رہی ہوں. بسم اللہ. میں سوئی کر رہی ہوں. میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
जी आवाज नहीं आ रही अली फातिमा। अली मौला, अली मौला, राजा अली का, वाह सुभान अली का, अल्लाह अल्लाह। अली का मने अली का, अली का अली का बाबा मरदा तो सभी का। दुआ करने में मेरे को कब्र पे आना, कब्र शाम ये मुहाय पे इंशाअल्लाह। अब क्या काम हो जाए इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मौला सलामत रखे। बहुत अच्छा नौहा, बहुत खूबसूरत नौहा आपने पढ़ा। मौला आपकी इस नज़र में कबूल फरमाए। कभी पढ़ना करना इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है जी। इंशाल्लाह बेहतर है। इन अयाम में आप कोशिश करें, याद करें, फिर इंशाल्लाह पढ़ते रहिएगा। सलामत रहें आप। मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और जो भी आपकी दुआएं हैं मौला मुस्तजाब फरमाए और आपके वालिदैन की इलाही आमीन इलाही आमीन। बेटा नंबरों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा हो जाए तादाद हमारे पास। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहें जी। माशाल्लाह फातिमा ने बहुत अच्छा नौहा पढ़ा और बड़ी अच्छी कोशिश की और इसी तरीके से अपने बच्चों को और ज़िक्र अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ रग़बत दिलाना ये बहुत ज़रूरी है। तो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जिसके ऊपर वो बरतानवी दानिश्वर ने किताब लिखी थी कि ऐसी हुकूमत है कि जिसमें कोई भूखा नहीं सोया, यानी ऐसा हाकिम है कि खुद अपने लिए आरामिश और अपने लिए आराम और राहत फराहम नहीं फरमा रहे बल्कि अवाम नास के लिए राहत और आरामिश तहैया कर रहे हैं, यानी लोगों के लिए नेमात है। खुद हाकिम इस्लामी ऐसा ही होना चाहिए कि जो खुद मुश्किल में ज़िंदगी बसर करे और दूसरों के लिए राहत और आसानी को फराहम फरमाए। और इसमें बड़ा अजीब सा वाक़या है कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में लिखते हैं, ज़िंदगी नामे में, कि हज़रत जो है पूरे साल में सिर्फ दिन में एक दफ़ा आप जो है वो गोश्त तनावुल फरमाया करते थे और वो ईद ज़ुहा के मौका पर, ईद उल अज़हा के मौका पर आप गोश्त तनावुल फरमाया करते थे। चूँकि उस दिन जब आपसे पूछा गया इसके बारे में तो हज़रत ने फरमाया कि मेरी हुकूमत में बहुत सारे लोग होंगे जो गोश्त नहीं खाते होंगे, लेकिन ईद उल अज़हा मुझे यकीन है कि हर घर में गोश्त मौजूद है। ये हाकिम इस्लामी है, हर घर में गोश्त मौजूद है। तो ईद उल अज़हा हज़रत भी अपने घर में गोश्त का अहतमाम करते थे और जो भी ख़ानदान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम थे वो भी गोश्त तनावुल फरमाया करते थे। तो कहते हैं कि एक दफ़ा हज़रत आम दिनों में, यानी ईद ज़ुहा का मौका नहीं था, आम दिनों में देखा कि घर में आप कूफा में तशरीफ़ फरमाते, तो देखा कि किसी गोश्त की खुशबू आ रही है घर में। तो हज़रत ने वजह दरियाफ़्त फरमाई कि मैंने तो गोश्त फराहम नहीं किया, ये गोश्त की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो आपके ज़ौजात में से एक ने फरमाया, या अमीर अल-मोमिनीन, मेरे भाई ने ऊंट को नहर किया था और ऊंट का जो मेरा हिस्सा था, सहम था, वो मेरे लिए भेजा गया था, तो वही है कि जो मैं उसको इस वक्त आमादा कर रही हूँ। तो हज़रत ने तबस्सुम फरमाया और कहा हनीयन लकुम। और वो बीबी फरमाती है कि मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन वो हज़रत ने जो फरमाया था ना हनीयन लकुम, मेरे सर में कभी दर्द नहीं हुआ, न सर में दर्द हुआ, न जिस्म में दर्द हुआ, न कोई बीमारी लाहिक हुई। यानी जो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की और फरमाया कि यानी जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए गवारा हो आपके ऊपर ये चीज़, और उर्दू में मज़ीद भी इस्तिलाहात इसमें इस्तेमाल होते होंगे। तो हज़रत ने फरमाया कि जो दुआ उसके लिए की जो अक्सर यहाँ अरबी ज़बान में करते हैं उसमें खाने पीने के लिए, तो बीबी ने फरमाया कि पूरी ज़िंदगी मेरी गुजर गई लेकिन जो हज़रत अमीर ने दुआ फरमाई थी कभी मुझे सर का दर्द भी
लाहिक नहीं हुआ। तो ये हजरत की शख्सियत है। आज के हुक्मरानों को आप देखें, खुद जो है वो अच्छे अच्छे दस्तरखानों पर बैठे रहते हैं और लोग जो है वो भूख प्यास मशाकिल। और जब कहा गया ना, कहते हैं कि एक दफ़ा सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना हज़रत अमीर अल-मौमिनीन ये मौया अलैहि लाना वल अज़ाब था। तो जब हज़रत की शहादत वाक़या हुई तो लिखते हैं कि किसी ने ख़बर लेके गए कि मौया से कहा उसको खुश करने के लिए कि इनाम दे देगा। तो ये शख्स बदबख्त इंसान शाम में दाखिल हुआ और दरबार मौया में इसने कहा कि नऊज़ु बिल्लाह, बहुत ही सख्त कलमात के साथ, और कहा कि तुम लोगों पे खुशी हो कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन कूफा में शहीद हो गए। तो कहते हैं कि मौया उठ गया। लोग कह रहे थे अभी मसलन बड़े खुश हो जाएंगे। मौया ने कहा अली शहीद नहीं हुए, अदालत शहीद हुई है, अदालत शहीद हुई, जवान मर्दी शहीद हुई है। ऐसे न कहा करो कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन शहीद हो गया। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन शहीद नहीं हुए, बल्कि अदालत और जवान मर्दी जो है वो शहीद हुई है। यानी वो दुश्मन जो दरजे ऊला सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे मौला का, वो भी इस चीज़ पर कायल है कि अली जैसा जवान मर्द नहीं, अली जैसा सखी नहीं, अली जैसा आदिल कोई नहीं। अदालत शहीद हो गई, अदालत शहीद हो गई। और मशहूर ये बात मशहूर थी कि कसरत अदालत की वजह से अमीर अल-मोमिनीन शहीद हो गए। तो आज इस हवाले से कि फ़दाकारी और यकीनन हमारे तमाम मोमिनीन के अमीर की आज शब ज़रबत है, तो इस हवाले से हम सबको भी फ़दाकारी करनी चाहिए। और इस उन्वान से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप जो इस वक्त पूरी दुनिया में नशर व इशाअत कर रही है तालीमात अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का, तो इस हवाले से हक बनता है कि हमारे पास भी जो वसाइल है इस राह में कुर्बान करें, इस राह में हम भी कुछ खर्च करें, कुछ खर्च करें, सब खर्च न करें, कुछ खर्च करें। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ताकि हम भी कल को ये कह सके कि हमारे ज़माने में भी जिस कदर हम कर सकते थे हमने उतना किया, कम अज़ कम उतना जितना हम कर सकते थे उतना हमने कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत बहुत इसकी अहमियत है कि अगर एक जगह पर कोई ऐसा प्रोग्राम है, कोई ऐसा सिलसिला है कि जहाँ से तालीमात अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को आम किया जा रहा है, आम किया जा रहा है। एक तो ऐसी जगह के लिए बेशक आपके हज़ारों इख्तिलाफ़ात हो, ऐसी जगह के लिए कभी बद्दुआ न करना। और जो रिवायत है ना, वो एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा, मौला मुझे कोई नसीहत कर दे। इमाम ने फरमाया कि अली के दोस्त को दोस्त रख, चाहे वो तेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। बाज़ में यही रिवायत जो है ना मज़ीद रावियों के साथ, वो चाहे आपके बाप का कातिल ही क्यों ना हो, यानी आपका बदतरीन दुश्मन हो फिर भी अली का दोस्त है ना, उसको दोस्त रख। और ये भी है फरमाया कि रोज़े सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिवाय यानी कुब्बे सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, चूँकि यहाँ पर दुआएं कबूल होती है, कभी किसी अली के दोस्त के लिए कभी निफरीन वहाँ पे न करना, ये मना है। आपका पक्का दुश्मन है, आपका पक्का दुश्मन है, लेकिन रोज़ा ये जो कुब्बे सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है ना, इसके नीचे आपका दुश्मन है लेकिन मौला अली का दोस्त है। आप बेशक जितनी भी उससे आपको शिकवा हो, आप उसके लिए नफरी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ दुआएं कबूल होती है। और यहाँ पर मना किया गया, मासूम ने फरमाया कि कुब्बे सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मातहत आप किसी अली वाली के लिए बद्दुआ नहीं कर सकते, वलो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आपको पता है ये मौला अली का दोस्त है, शिया है, आप नहीं कर सकते। तो ये है। और इसमें हम लोगों को यकीनन जहाँ से नशर व इशाअत हो रही है, जहाँ से ये सिलसिला चल रहा है, इस हवाले से हम सब की ज़िम्मेदारी है। और ख़ुसूसन मेरे मुखातिबीन हमारे जो उर्दू समझने वाले मोमिनीन हैं वो है, तो हम लोगों को भी इसमें कोशिश करनी चाहिए और यकीनन इसमें पेशरफ्त करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी इस मिशन को बेहतर से बेहतर कर सके, अच्छे से अच्छे तरीके से पेश कर सके। और इसमें हम भी अपना हिस्सा डालें, माली एतबार से हम अपना हिस्सा डालें। और इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ बढ़ चढ़ के हम लोग
कोशिश करे इसमें इसको कामयाब बना सके। चूँकि यहाँ से मैंने अर्ज़ किया कि बेशक हमें शायद ज़्यादा जानकारी ना भी हो बात चीज़ों के बारे में, लेकिन चूँकि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से जिस बंदे को भी लगाव हो, आपके साथ उसके अखलाक बेशक ठीक ना हो, लेकिन उसके ऊपर कभी नफरी न करना, ये तकाज़े हैं, यही तो तकाज़े, यही तो ईमान है कि हम हर चीज़ में अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को अपने ऊपर बरतरी देते हैं। तो इस हवाले से कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम शब-ए क़दर में, और ख़ुसूसन आज चूँकि शब-ए फ़दाकारी है, शब-ए क़ुरबानी है, और वो क़ुरबानी जो मोमिनों के अमीर हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं अली आज कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। यानी पूरी ज़िंदगी गुजर गई 83 जंगी की, और उसके बाद जो हुकूमत है, बेमिसाल हुकूमत का क़याम, अदुव्वुल्लाह के लिए, खुदा के दुश्मनों के लिए हमेशा हज़रत की तलवार का उठ जाना, और तमाम जंगों में हज़रत की शुजाअत जैसी शुजाअत कोई नहीं दिखा सका। सखावत में आपकी तरह सखी कोई नहीं है, जवान मर्दी में आपकी तरह कोई जवान मर्द नहीं है, हुस्न जमाल में आपकी तरह कोई हसीन व जमील नहीं है। हर चीज़ में, हर कमाल में, अल्लाह के जितनी भी कमालात है उसमें हज़रत अमीर अल-मोमिनीन बेमिसाल है। कुरान का वजूद खारजी हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, हर चीज़ के लिए वजूद खारजी, और कुरान का वजूद खारजी वजूद नाज़नीन हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। और वो मोमिनों के अमीर जब इस मकाम पर पहुँचते हैं तो वहाँ जब ये जालिम जुल्म कर लेता है तो फरमाते हैं, फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, अल्लाह रब्ब काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। और अपने दुश्मन के ऊपर इस कदर रहम कि जब लिखते हैं, तारीख़ में मौजूद है और बड़ा मशहूर है, आपने सब ज़ाकिरीन से सुना होगा कि जब हज़रत के सामने, जब आप जराहत की हालत में होते हैं और आपके सामने दूध पेश किया जाता है, तो आप हज़रत उसमें से थोड़ा सा दूध नोश फरमाते हैं और देखते हैं कि ये ज़ालिम जो कातिल हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, ये डर रहा है, खौफ की वजह से ये तज़ल्ज़ुल का शिकार है, कांप रहा है डर की वजह से, और कमज़ोर है। हज़रत देखते हैं कि इसका बदन भी कमज़ोर हो चुका है शिद्दत खौफ से। तो हज़रत फरमाते ये दूध जो है वो इस मलऊन को पिला दिया जाए ताकि इसके ऊपर जो हालत है वो कुछ बेहतरी उसमें आ सके। और फिर हज़रत अजीब व गरीब वसीयत है, अजीब व गरीब वसीयत है। सबसे पहले तो तमाम मोमिनीन के लिए तकवा और उसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम, और उसके बाद इस मलऊन के लिए जो कातिल है, और हमारा अकीदा है कि इमाम के पास इल्म गैब भी होता है। यकीनन हज़रत को पता था कि इस ज़र्ब से मेरी शहादत वाक़या हो जाएगी। फरमाया कि मेरे ऊपर इसने एक बार किया, इसके ऊपर भी एक ही बार किया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे उस ज़माने में लोग जो है ना वो हाथ पैर और ये सब चीज़ें काटा करते थे। हज़रत ने मना फरमाया, नहीं, इस जालिम के कोई हाथ पैर ना काटे, कुछ भी ना करें, इसके ऊपर एक वार कर दें, अगर ये बच गया तो बच जाएगा, अगर नहीं बचा मर गया तो मेरा किसास। तो इस किस्म की अदालत का जो वजूद है, इस किस्म की अदालत का जो मंबा है जहाँ से ये चीज़ें मिलती है, वो मेरे मौला हज़रत शाह नजफ़ अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। और आज के इस शब यकीनन तमाम मोमिनीन नजफ़ अशरफ से और करबला से थोड़ा सा सन्नाटा होता है बात शहरों में निस्बतन, चूँकि लोग शहर कूफा चले जाते हैं, और शहर कूफा में वो मस्जिद आज भी मौजूद है, वो महराब भी मौजूद है जहाँ हज़रत की शहादत वाक़या हुई है। और आप सब ने देखा होगा, जो मोमिनीन आए हैं ज़ियारत की होगी, और वहाँ पर जाके हज़रत को पुरसा पेश करते हैं, अपने मौला की जाए शहादत पर जाते हैं मोमिनीन, और वहाँ पर जाके अपने वक्त के इमाम को, हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को पुरसा पेश करते हैं। आज निस्बतन
کربلا میں یا نسبت نجف اشرف میں یا باقی جہاں پر ائمہ اطہار علیہ السلام کے مزارات ہیں وہاں تھوڑا سا سناٹا ہوتا ہے، تھوڑی خاموشی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر مومنین زیارت کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، اور یقیناً ہونا چاہیے، چونکہ اس قدر اور ایک نقطہ میں مزید بھی عرض کروں کہ ہمارے جو حوزات ہوا کرتے تھے، حوزات علمیہ نجف اشرف، کبھی چھٹی نہیں ہوتی تھی، صرف 2 دن چھٹی ہوتی تھی۔ ایک 10 محرم کو چھٹی ہوتی تھی اور ایک 21 کو چھٹی ہوتی تھی، 21 ماہ رمضان کو چھٹی ہوتی تھی، یعنی یہ 2 دن چھٹی کے دن شمار ہوتے تھے۔ کوئی استاد درس نہیں پڑھاتا تھا، حتیٰ باقی کوئی بھی دن چھٹی نہیں، لیکن یہ 2 دن چھوڑ دیتے تھے۔ کہتے اس میں بہت بڑا یعنی ایسا نقصان ہوا ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو تواریخ شہادت ہے اس میں اختلاف بھی ہے، حضرت زہرا کئی روایات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں سب کے سب جو ہے وہ متفق ہے کہ سن 61 ہجری کو 10 محرم کو سید شہداء علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور 21 ماہ رمضان عظیم کو مومنوں کے امیر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کے اوپر سب متفق ہے تقریباً۔ تو یہ موقع ہے، اور اس میں ہم لوگ یہی ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے عزاداری کا اہتمام کیا جائے، اچھی طریقے سے عزاداری ہونی چاہیے، اور عزاداری کے ساتھ ساتھ جو ہدف ہے اس کو بھی مشخص کر دیا جائے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بھی پڑھے جائیں، بہتر ہے، چونکہ انسان جو ہے وہ صرف مصائب تو ہے، جو اصل مقصد بھی وہی مصائب ہے، لوگوں سے آنسو لینا، لوگوں کو گریہ پر وادار کرنا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں یقیناً ہم سب کو اس فداکاری اور اس شخصیت ولایت جو سب سے بڑی مہم چیز ہے، اپنے بچوں کو اور اپنے لیے بھی یاد دہانی کرنی چاہیے، چونکہ شیطان بڑا ظالم ہے، اور شیطان بھی کبھی جنوں کی شکل میں ہے، کبھی انس کی شکل میں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شیطان سے آپ کا واسطہ پڑ جائے اور آپ کے خدا نخواستہ آپ کے اس عقیدے میں جو ہے وہ تھوڑی سی خلل ایجاد ہو جائے، ہوتا ہے اس قسم کا، چونکہ شیطان نے مومنین کو ہی قرآن مجید میں کہا کہ میں آپ کے صراط مستقیم پر وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن وہ مومنین جس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف بچ جائیں گے، باقی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اس پروگرام میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم بھی اپنا حصہ اس میں ڈال سکے، اور انشاءاللہ العزیز زیادہ اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب کر سکے۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، اور دوسرے گھنٹے میں محترم المقام عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میرا وقت اتمام پر ہے، اور یہاں پر لیتے ہیں بریک، پھر مولانا کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि जो कि ख़त्मी मर्तबत हैं, उन पर और उनकी आले पाक पर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तय्यब व ताहिर खल्क़ फरमाया, और उन्हीं के सबब से हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बख्शिश पाएंगे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी मवद्दत को अजर रिसालत करार दिया। हम लानत करते हैं उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक गसब करने वालों पर, उनका मुकाबला करने वालों पर। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर है और इसका दौरानिया 2 घंटे होता है। इराकी टाइम 8:30 साढ़े 7 बजे से लेकर 9:30 बजे के दौरान, और इसका दौरानिया अगर हम देखना चाहें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 9:30 से 11:30 के दौरान हो जाता है। और अगर हम इसका दौरानिया देखना चाहते हैं बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक, तो रात में इसका दौरानिया 12:30 से यानी इंडियन टाइम 10:30 से 12:30 के दौरान हो जाएगा, और इंडियन टाइम रात में 10 से 12 के दौरान हो जाएगा। और न्यूयॉर्क का टाइम अगर देखना चाहें तो रात के वक्त में 11:30 से इसका टाइम हो जाएगा 1:30 बजे तक, और शाम के वक्त में अगर हम लंदन में हैं तो शाम के वक्त में 4:30 से 6:30 बजे के दौरान इस प्रोग्राम को हम देख सकते हैं। बहरहाल ये रोज़ाना लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। ये टाइम जो मैंने अब आपको बताया था, ये लाइव होने का इसका टाइम है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं रीप्ले में, इस रिकॉर्डेड प्रोग्राम को दोबारा देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी टाइम जो होगा सुबह के वक्त 4 बजे होंगे, 4 से 6, और इंडियन टाइम 4:30 से 6:30 के दौरान सुबह के वक्त में। ज़ोहर से पहले 10:30 से और 11:30, और इंडियन टाइम जो हो जाएगा 11 से 1 बजे के दौरान हो जाएगा ज़ोहर के वक्त में। और शाम के वक्त में वही 4 बजे पाकिस्तानी टाइम से लेकर 6 बजे पाकिस्तानी टाइम, और इंडियन टाइम 4:30 बजे से लेकर 6:30 के दौरान शाम के वक्त में ये टेलीकास्ट किया जाता है, रीप्ले किया जाता है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम दिखाया जाता है। उस दौरान में मोमिनीन अगर देखें, हम कह रहे हैं कॉल करें, और आप कॉल करने लगेंगे तो इसका मतलब ये होगा वो रीप्ले प्रोग्राम है, उसके अंदर आपकी कॉल नहीं आएगी। लिहाजा अगर आपने कॉल करनी है तो इस वक्त में कॉल कीजिए। और तारीख तो आपको मालूम ही है, 8 मार्च है और 2026 ईस्वी है, 18 रमज़ान अज़ीम है, 1447 हिजरी कमरी है, और इतवार का दिन है। अमीर मुमकिनात मौला कुल मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का दिन है। मौला की मेहमान नवाजी में रहे, और उन्हीं की मेहमान नवाजी में कायनात की खैर खूबी हमें मिलती है, मैसर आती है, नसीब होती है। बहरहाल हम जिस बारगाह के अंदर मौजूद हैं, इस मकाम को करबलाए मोहल्ला कहते हैं। यहाँ पर मोमिनीन इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाते हैं, और उनकी मोहब्बतें और उनका इजहार जो है उसका हदफ यही होता है कि वो करबला में मौला से मवद्दत के तहत इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं। और दूसरा जो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको पैगाम देना चाहते हैं वो यही है कि इमाम हुसैन इस्लाम मीडिया ग्रुप, ज़ाहिरी बात है जिस किस्म का प्रोग्राम है इससे मुराद यही है, पहले इस किस्म का प्रोग्राम नहीं था, तो मीडिया ग्रुप को कुछ क्राइसिस हैं जिनसे निकलने के लिए उसको आपकी ज़रूरत है। लिहाजा अपने इस मोहब्बतों भरे वसीले को बचाने के लिए आपसे ख्वाहिश होगी कि आप इसमें कॉल कीजिए, अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए, सलाम पेश कीजिए मौला की बारगाह में। लैलतुल कद्र, शब कद्र कहा जाता है, वो शब है। मुझसे पहले मोहतरमुल मकाम किबला काबा जनाब अल्लामा सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आपको मौला से वसल कर रहे थे, आपके लिए जिब्राइल की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे ताकि आपको मौला की बारगाह के अंदर पेश करें, और मौला की दरबानी कर रहे थे वो यहाँ पर। अब मैं आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। बहरहाल हम सब मौला की निस्बतों से ही इज़्ज़त पाते हैं, और यही कायनात की सबसे बड़ी इज़्ज़त है, और जिस शख्स ने इस इज़्ज़त को इज़्ज़त समझ के कबूल किया कायनात में अजीज़ हो जाता है। और बहरहाल दुआएं हैं खुदावंद मुताला आप सबको ये इज़्ज़तें अता फरमाए कि करबला में आए और मौला से अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। बहरहाल
اب شب 19 رمضان عظیم کی ہے. یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر ہمارے ہاں اردو زبان میں کہا جاتا ہے شبیں لگ گئی ہیں. شبیں تو ہوتی ہی شبیں ہیں, اور کئی شبیں نہیں بھی ہوتی کیا نہیں, اس کا خاص مفہوم ہمارے ہاں لیا جاتا ہے. ظاہری بات ہے ہر زبان ہر لغت کے اندر کچھ الفاظوں کے معنی خاص ہوتے ہیں جو اہل لغت اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں, اور اس کا معنی اہل لغت خود بخود سمجھ لیتے ہیں. شبیں لگ گئی ہیں یعنی شبہ قدر لگ گئی ہیں, اور یہ وہ شبیں ہیں جن کو امیر المومنین علیہ السلام سے بھی نسبت دی جاتی ہے. آج کی شب سے مومنین نے لباس سیاہ زیب تن کر لیا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے عزادار ہو گئے ہیں. یہ وہ عزاداری ہے, اول مظلوم ہے میرے مولا, اول مظلوم ہے, اول ایسے امام مظلوم. دیکھیں دنیا حق کی تلاش میں ہے, حق کے پیچھے بھاگنا چاہتی ہے, حق چاہتی ہے, حق کی طلب ہے, لیکن جب بات آتی ہے عدل و عدالت کی تو کسی کو برداشت نہیں ہوتا ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام وہ ہیں جنہیں ان کی شدت عدالت کی وجہ سے ملعونوں نے قتل کیا. اتنا زیادہ مولا نے عدالت کی, اتنا زیادہ حق پرستی کی کہ نا حق پرستوں کو یہ حق پرستی برداشت نہ ہوئی. اسلام قبول کیا تھا کہ حلوے مانڈے کھائیں گے, اسلام قبول کیا تھا کہ جان چھٹ گئی ہے سختیوں سے, لیکن اسلام جان آخرت میں ضرور چھڑواتا ہے لیکن دنیا کو دار امتحان بھی بتاتا ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا جو ہے دنیا سجن المومن بھی ہے, مزرعۃ الآخرہ بھی ہے. یہاں پہ دونوں میں سختی کی علامت بیان کی گئی ہے. یعنی کھیتی باڑی ہے دنیا کے اندر, یہاں پہ کچھ بونا ہے, بوئیں گے کیا بونا ہے, کچھ کاشت کرنا ہے, آپ نے کیا کاشت کرنا ہے اپنے وجود کے اندر, اپنی فکر کے اندر, اپنے عمل کے اندر, اپنے عقیدے کے اندر, اپنے ایمان کے اندر, اپنے ظاہر کے اندر, اپنے باطن کے اندر. اس کو زمین جس طریقے سے بویا جاتا ہے, کاشت کیا جاتا ہے, جس پر کوئی چیز اگائی جاتی ہے, اسی طریقے سے یہاں پہ نیک اعمالوں کو اگانا ہے. یہاں پہ شرافت, پاکیزگی, طہارت, گناہوں سے بچنا, گناہوں کی آلودگی سے نکلنا, اپنے آپ کو طہارت کی طرف مائل کرنا, ان چیزوں کو اپنے جسم میں اگانا پڑتا ہے. جسے خشم کرنا کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں حل چلایا. ہم اپنی سوچوں کے مزاج کے اوپر حل چلاتے ہیں, اپنی فکروں کے اوپر حل چلاتے ہیں تاکہ ہم اس کے اندر ایمان اور عقیدے کو کاشت کر سکیں. نتیجہ آخرت میں ملنا ہے. لہذا یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے. افحسبتم انا خلقناکم عبثا, کیا تمہیں عبث خلق کر دیا گیا؟ نہیں, ہمارے خلق کیے جانے کا مقصد ہے, اور وہ کیا ہے, کیا تمہارے سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا, ضرور پوچھا جائے گا. بہرحال یہ مانوی شب ہے. اس شب کے اندر مومنین سے تقاضا یہی رہے گا. ہمارے 3 نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر آ رہے ہیں, 009647711029911. یہ ایک نمبر ہو جاتا ہے, اس کو آپ نے اپنے پاس سیو کر لینا, اس پر کال کیجئے تاکہ آپ کی کال کو مولا کی بارگاہ میں پہنچایا جا سکے اور آپ سلام کر سکیں. ہم نہیں کہتے, ایک ہی طریقہ ہے, اور بھی ہو سکتے ہیں. 009647799111424. یہ ایک اور نمبر ہے جو پہلے, یہ ہمارا وہ نمبر ہے جو پہلے سے چل رہا ہے نمبر. لہذا یہ 2 نمبر ہو گئے. ان دوسرے نمبر کو بھی آپ نے اپنے پاس سیو کر لینا ہے. اس طریقے سے آپ کال کر سکتے ہیں. تیسرا نمبر 009647750029911. اس کو بھی آپ نے اپنے پاس سیو کر لینا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے اس پیارے پروگرام میں کال کر سکیں اور مولا سے توسل کر سکیں. کوئی کہے کیا مولا کو سلام کال کر کے ہی ہو سکتا ہے؟ نہیں, کال کے بھی کیے بغیر بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیا اس میں کال کرنے سے آپ کی کوئی حتک حرمت ہو رہی ہے؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہو رہا. تو پھر ظاہری بات ہے اگر آپ کوئی اس میں کال کر بھی لیتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں. لہذا 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں ایک جریان 17 رمضان سے متعلقہ پڑھ رہا تھا, اس کو ہی میں کامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ذات یوم سأل سعسع الامام علی علیہ السلام قائلا یا امیر المومنین اخبرنی انت افضل ام آدم. ایک دن ساسا بن سوہان جو مولا علی علیہ السلام کے صحابی ہیں نے مولا سے پوچھا, مولا کیا آپ افضل ہیں, آدم علیہ السلام افضل ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, فقال الامام علیہ السلام, مولا نے فرمایا, یا ساسا, اے ساسا, تزکیۃ المرء نفسہ قبیح, اے ساسا, کسی شخص کا اپنے ذات کے فضائل پڑھنا اچھا نہیں ہوتا. ولولا قول اللہ عز وجل, اگر اللہ کا قول نہ ہوتا, واما بنعمت ربک فحدث, بہرحال اللہ کی ہوئی نعمت کو تو ذکر کر, یاد کر.
माँ जब तो अगर ये कौल ना होता अल्लाह ताला का कुरान मजीद में, मैं तुझे जवाब ना देता, या सासा अना अफजल मिन आदम, ए आसासा मैं आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ, लेअन्न अल्लाह ताला अबाहा ले आदम कुल्लु तय्यबात, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के लिए तमाम अच्छी चीज़ें मुबाह करार दी थी। अल मुतवफ़िरा फिल जन्ना, ऐसी तय्यबात अच्छी चीज़ें जो जन्नत के अंदर मौजूद थी। व नहाहु अन अकलिल हुंतति फहस्बु, और उन जनाब आदम अलैहिस्सलाम को मना किया गया था कि वो गंदम नहीं खाएंगे, बस यही था। वलाकिन्नहु असा रब्बहु अकला मिन्हा, और जनाब आदम अलैहिस्सलाम से तरके औला हुआ और उन्होंने उसे खा लिया। देखिए तरके औला क्या होता है, मतलब अहले बैत अलैहिस्सलाम में ऐसे अहले बैत अलैहिस्सलाम गुनाहगार नहीं होते, अहले बैत अलैहिस्सलाम मुजरिम नहीं होते, माज़अल्लाह निसियान नहीं होता उनमें, उनमें भूल चूक नहीं होती। लिहाजा यहाँ पे क्या हुआ था जनाब आदम अलैहिस्सलाम से, एक अमर इरशादी होता है, एक अमर मौलवी होता है। अमर मौलवी ये होता है कि करना है तो बस यही करना है, जिस तरह नमाज, जिस तरह रोज़ा, जिस तरह हज करना है तो फिर करना ही है शराइत पूरी होने की सूरत में। लेकिन अमर इरशादी ये होता है चंद चीज़ों में से एक को इख्तियार दिया जाता है कि इसे कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करोगे तो वो ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जनाब आदम अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया था, ये अमर इरशादी था, अमर मौलवी नहीं था, वरना अगर गुनाहगार हो नबी तो नबी नहीं हो सकता मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम के तहत। ये तो मेरी और आपकी फ़िक्र है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जिसने कायनात को मुनज़्ज़ह बनाने के लिए अम्बिया को मबऊस किया है, वो किस तरीके से किसी मुस्लिम को नबी बना सकता है। लिहाजा जनाब आदम अलैहिस्सलाम के लिए अमर इरशादी था, लिहाजा और अकल और उसमें से खा लिया। व अना लम यमनअनी रब्बी मिन तय्यबात, और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ताला ने मुझे किसी भी अच्छी चीज़ से मना नहीं फरमाया है। व मा नहानी अन अकलिल हुंता, और मुझे गंदम खाने से भी मना नहीं फरमाया है। फ़अउरिदत अनहा रग़बतन व तौआ फ़अअरज़तु अनहा रग़बतन व तौआ, बस मैं उनसे रुक गया हूँ, इन चीज़ों से, इन तय्यबात से, इस गंदम से मैं रुक गया हूँ अपनी ख्वाहिश और अपनी इख्तियार के सबब से। फ़काला सासा ने कहा अंता अफ़ज़ल अम नूह, दूसरा सवाल किया, पहले आदम अलैहिस्सलाम थे फिर नूह अलैहिस्सलाम पे आगे कह रहे हैं आप अफजल हैं या नूह अलैहिस्सलाम। फ़काला अलैहिस्सलाम, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अफजल मिन नूह, मैं नूह अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ। लिअन्नहु तहमिलु मा तहमिलु मिन कौमिही, क्योंकि वो चीज़ तहमुल करते थे जो अपनी कौम से उन्हें मिलती थी। वलम्मा रआ मिनहुमुल इनाद, जब उन्होंने उसके अंदर इनाद देखा, अपनी कौम से इनाद देखा, इनकार देखा, बुग़्ज़ देखा, दआ अलैहिम, तो उनके ऊपर अज़ाब की दुआ की। वमा सबरा अला अज़ाहुम, और जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी अज़ियत व तकलीफ़ पर जो उनकी कौम की तरफ से पहुँची थी, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने तहम्मुल ना फरमाया। फ़क़ाल रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, और उन्होंने बद्दुआ कर डाली, क्या कहा, ए अल्लाह मेरे पलने वाले, ला तज़र अलल अर्द, ज़मीन के ऊपर किसी को भी ना छोड़, मिनल काफिरीन दय्यारा, किसी भी काफिर का घर ज़मीन के ऊपर ना छोड़। अल्लाहु अकबर। वलाकिनी बाद हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, लेकिन मेरे हबीब, मेरे प्यारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि के बाद। जी ज़ैनब अली साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला आपको सलामत रखें। 14,000 स्पॉन्सर में आपने कॉल की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 के प्रोग्राम में, और माशाल्लाह आप हमारी पहले से स्पॉन्सर हैं और चैनल के इन तीनों नंबर को इंशाल्लाह उम्मीदवार हूँ 14 मोमिनीन को शेयर भी फरमाएंगी। और इसके साथ साथ जो सबसे मुहिम चीज़ है आज की रात की, मैं आपकी खिदमत में मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़रबत का पुरसा पेश करता हूँ, और चाहूँगा करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके बाबा की ज़रबत का पुरसा भी पेश करें और उनको सलाम पेश करें। शब कद्र में मोमिनीन को इस तवस्सुल में शरीक फरमाएं। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। सबसे पहले क्या मैं अपनी बहन के साथ एक मिसरा पढ़ सकती हूँ या शेर मौला की शहादत के लिए? जी जी, पहले ज़ियारत कर लें फिर आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है।
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک مصرع پڑھیں؟ جی جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ نوحہ کا جی۔ اتنے ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، اتنے بچھڑا ہے مولا ہمارا، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، شبِ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزہ دار و قیامت کے دن۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علیہ السلام۔ سلامت رہیں، مولا آپ کے پرسے کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں، سدا سلامت رہیں۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر ہیں اور امیدوار رہیں گے کہ ان عزاداریوں میں اہل بیت علیہ السلام حجت خدا کے ظہور کی دعا کو ضرور یاد رکھیں گی، سدا آباد رہیں۔ نیکسٹ بھی کال کے منتظر رہیں گے۔ 14 مومنین کو یہ تینوں نمبر ضرور شیئر فرمائیے گا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم پہنچے تھے مقام پر جہاں پر نوح علیہ السلام نے تحمل ما تحمل عن قومه من قومه ولما رأى منهم العناد عليهم وما على أذاهم فقال رب لا تذر على الكافرين ديارا۔ پھر معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام، ولیکنی بعد حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، لیکن میں نے اپنے پیارے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تحمل تو اذا قومی و انادہم، میں نے برداشت کیا اپنی قوم کی اذیت کو بھی اور ان کی دشمنی کو بھی، فظلمونی کثیرا، انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ ظلم کیا، فصبرت وما دعوت علیہم، میں نے صبر کیا لیکن میں نے ان کے اوپر عذاب کی کوئی بد دعا نہیں کی۔ فقال سعسا، تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں سعسا، فقال سعسا انت افضل ام ابراہیم، سعسا کہتے ہیں آپ افضل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں؟ جی۔ سیما حیدر صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ مولا کی بارگاہ میں شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد، مولا علی مدد، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہن امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی کال ملی، آپ ہماری مستقل ماشاءاللہ ڈونیٹر ہیں اور امیدوار ہوں کہ یہ ہمارے تینوں نمبرز آپ نے 14 مومنین کو بھی ضرور شیئر کیے ہوں گے، اور نیکسٹ بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کو اپنا چینل سمجھتے ہوئے مومنین کو اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے بھی آمادہ کرتی رہیں گی۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں جو مہم ترین آج کی شب کا کام ہے اور عمل ہے، مولا کے دشمنوں پر لعنت بھی کریں گے، اور میں آپ کی خدمت میں اپنے مولا پہلے امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کربلا کی طرف آپ رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، نظریں جھکا کے اس نیت سے کہ مولا آپ کو بھی یہ شبیں مولا کی بارگاہ میں آ کر بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے گھروں کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں اور مومنین کی جو تکلیفیں زحمتیں ہیں دور کرنے کی نیت سے مولا کو سلام پیش کیجیے۔ اور آج کی شب کا بہترین عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، شب قدر ہے، مولا کی زیارت تلاوت کریں اور مومنین کو بھی توسل میں شریک فرمائیے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی حسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین۔ السلام علیکم ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین و ابا سید رسول رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے انہوں نے پاک اور دیا آدم شکر گزاروں کا آدمی سے نجات نصیب ہوا،
और फिर मैं दुआ कहूँ कैबला टीवी पर वालों की पूरी टीम के लिए दुआ कहूँ मैं, अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता करेगा। और फिर मैं ताज़ीब पेश करती हूँ अपने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, मौला अब्बास को, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैं ताज़ीब कबूल फरमाइए। और मैं अपने मौला अली के गम में बहुत हमारा दिल बेकरार है, और बहाक के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में फिर मैं दुआ करती हूँ अपने चारों बच्चों की लिए कामयाबी तक है, और मेरे लिए ये आलमी शिफा कामना तो फरमा। आज तो मैं बीमार हूँ बहुत, और ये आलम बहाक के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मेरे वालिदैन को, मेरी मियाँ को फिरदौस में आलम मक़ाम अता कर, मेरी मौला इमाम ज़मान के ज़हूर में तादील फरमाए अल्लाह जल्द अज़ जल्द। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। मौला पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। शबे कद्र, शबे मग़फ़िरत, शबे बेदारी और आज की शब का बेहतरीन अमल कुरान की तिलावत, ज़ियारत, इस्तिग़फ़ार और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। मौला पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए और हर पल हर घड़ी अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत से हम किनार रहें, दुनिया और आखिरत में मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम नसीब रहे। मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपकी सलामत। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। लैलतुल कद्र, अच्छा बेहतरीन कद्र वाला जिक्र कौन सा हो सकता है? अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र है। लिहाजा आज की शब के अंदर कुरान, इस्तिग़फ़ार, दुआएं और लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए आमादा होना चाहिए। सबसे बेहतरीन मदद इंसानियत की मदद है, इस्लाम की मदद है, मजहब की मदद है। बहरहाल हम अपनी ज़ात के अंदर भी एक जंग रखते हैं जो हमेशा है। अगर ये जंग ख़त्म हो जाए तो इंसान ख़त्म हो जाता है। देखिए इंसान के बदन के अंदर मुर्दा खुलियों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने ज़िंदा खुलिये बनाए हैं, और जब खुलिये मरते हैं तो नए खुलिये बेदार होते हैं, ज़िंदा होते हैं, जागते हैं, परवरिश पाते हैं, रुश्द पाते हैं। यही हाल हमारे अंदर चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म बाकी रहता है। अगर खुलिये मरने वाले ज़्यादा हो जाएं और नए पैदा होने वाले कम हो जाएं तो हमारा बदन बीमारियों का हामिल हो जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, हम मरीज़ हो जाते हैं। इसी तरीके से अकीदे के अंदर अगर सवाल पैदा हो, उसका जवाब तलाश ना किया जाए तो अकीदा मर जाता है। इसी तरीके से अमल, बदन, फ़िक्र, इल्म अमल को पुकारता है। अगर अमल ना किया जाए तो फ़िक्र भी मर जाती है, अमल भी मर जाता है, और इंसान की ये अमल करने की आदत भी मरती चली जाती है। लिहाजा हर चीज़ का असर है, असर और मौसर आपस में साथ साथ चलते रहती हैं। एक चीज़ को करेंगे तो दूसरी चीज़ होगी, ये असर और मौसर वाली बात है। खाएंगे तो ताकत आएगी, इस ताकत का इस्तेमाल अच्छी जगह पर करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से अच्छाइयाँ नादिल होंगी, बुरा करेंगे तो बुराइयाँ नादिल होंगी। अच्छाइयाँ नादिल होने के अंदर सेहत हो सकती है, रिज़्क़ हो सकता है, इज़्ज़त हो सकती है, आखिरत हो सकती है, और बुराइयों के अंदर लानत हो सकती है, नहूसत हो सकती है, बदबख्ती हो सकती है, और अल्लाह ताला की तरफ से छूट मिल सकती है कि जाओ जो मर्जी करने करो, आखिरत में पूछ लूँगा। बहरहाल हर चीज़ से बचने के लिए आज की शब आपकी खिदमत के अंदर है। इसके अंदर अपने आप को बनाना है हमने। रमज़ान अज़ीम वैसे ही बनाने का महीना था अपने आप को, लेकिन हमारे पास जो रातें हैं ये भी बनाने की रातें हैं। बहरहाल हम पहुँच गए थे फ़काल सासा, तीसरा सवाल कर दिया है सासा ने। अंत अफ़ज़ल अम इब्राहीम, आप अफ़ज़ल हैं या इब्राहीम अलैहिस्सलाम अफ़ज़ल हैं? फ़काल अलैहिस्सलाम, और अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अफ़ज़ल, फरमाया मैं अफ़ज़ल हूँ। लेना इब्राहीम अलैहिस्सलाम काल, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था रब्बे अरिनी कैफ़ तुहियिल मौता क़ाला अवलम तुमिन क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल फरमाया रब्बे अरिनी, अल्लाह मुझे दिखा, कैफ़ा किस तरह, तुहियिल मौता तू मुर्दों को जिंदा करता है, काला अल्लाह ने फरमाया अवलम तुमिन, क्या तू ईमान नहीं रखता? काला जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बला, क्यों नहीं रखता हूँ। जवाब इंकारी है, यानी जो पिछले वाली बात थी ना कि तू नहीं रखता, तो नहीं की इनकार किया और हाँ के अंदर किया, इसलिए मौला ने फरमाया बला, क्यों नहीं, मैं रखता हूँ, ईमान रखता हूँ। वलाकिन यत्मइन्न कल्बी, लेकिन सवाल क्यों किया है? क्योंकि यत्मइन्न कल्बी, अपने कल्बे को इत्मीनान दे दूं। जी
हबीबा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं ओंटेरियो कनाडा से हमारे महफिल में। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के शबाना प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आप शरीक हैं और मौला आपको सलामत रखें। उम्मीदवार हूँ, बहरहाल आप पहले से ही हमारी स्पॉन्सर हैं और उम्मीदवार हूँ कि नेक्स्ट भी स्पॉन्सर रहेंगी और ये 14,000 मोमिनीन का एक पैकेज है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। तो इसमें ख्वाहिश होगी 14 मोमिनीन को ये तीनों नंबर भी शेयर फरमाइएगा। शब कद्र है, शब ज़रबत अमीर मुमकिनात है, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़रबत की शब है। मैं आपकी खिदमत में आज की शब का पुरसा और ताज़ियत पेश करता हूँ। शुक्रिया, आपको भी बहुत ताज़ियत हो। मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़रबत का मौला अली अलैहिस्सलाम सब लोगों की मुश्किलात और परेशानी को दूर कर दे। करबला में आपकी आवाज़ है, करबला की तरफ रुख कर लीजिए। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबलाई मोहल्ला में ये देखें दूसरे बेटे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और देखिए 40 हिजरी में मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी 21 साल बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाबा के शहर से 85 किलोमीटर दूर आकर वतन सजाया है। मौला को उनके बाबा का पुरसा पेश करने की नीयत से रुख कर लीजिए करबला की तरफ। दिल पे हाथ रखिए, नजरें झुकाएं और अकीदत का नजराना पेश करें और आज की शब का ताज़ियत और तस्लियत पेश करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल मसीहीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन वल औलादिल हुसैन वल असहाबिल हुसैन, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, चारदा नूर मुक़द्दस को, आगा अबुल फज़ल अब्बास को, 1,24,000 अंबिया को और अइम्मा मासूमीन को, इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़रबत का पुरसा। मौला भाई साहब आपको भी बहुत ज्यादा पुरसा। मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के सदक़े से सब लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे। सब बीमारों को बहक़ मौला अली मुश्किल कुशा सेहत कामिल अता करे। मखसूस मेरी वालिदा मोहतरमा को सेहत कामिल अता करे। मेरे बच्चों की हाजत को बराबर करे। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इज़्न ज़ियारत अता करे। तमाम मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचा दे, उनकी मुश्किलात को दूर कर दे। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान शिया अमीरुल मोमिनीन, दुश्मनान ईरान को नेस्तो नाबूद कर दे। उनको जो है शियाने हैदर करार को कामयाबी अता करे, फतह और नुसरत अता करे। मौला भाई साहब आपको अजर देते, खैर दुनिया और आखिरत अता करे। आपके चैनल को तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। इल्तमास से दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजह। मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए, आपकी मुश्किलात हल फरमाए, आपके घर में जो तकालीफ है मौला दूर फरमाए, सदा सेहत और सलामती के साथ रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट भी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। 14 मोमिनीन को ये तीनों नंबर आपने ज़रूर शेयर फरमाने। बहुत शुक्रिया आपका। आज की शब की आज़ादारी में हमें भी याद रखिएगा और मौला की बारगाह में ताज़ियत और तस्लियत पेश कीजिएगा। सलामत रहें, आबाद रहें। मौला सेहत और आफियत से रखे आपको। फ़क़ाल सासा अलैहिस्सलाम अंत अफ़ज़ल अम इब्राहीम। सासा ने कहा मौला आप अफजल हैं या इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अमीर मुमकिनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अफजल, मैं अफजल हूँ। लेअन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम काल, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बे ए पर पालने वाले, आरे नहीं दिखा दे मुझे, कैफ़ा तुहियल मौता, तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है। काला फरमाया अल्लाह ने अवलम तोमिन, क्या आप ईमान नहीं रखते। काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बला, मैं ज़रूर ईमान रखता हूँ। वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, सवाल इसलिए किया है ताकि दिल को इत्मीनान दिला दूँ। वलाकिन्नी कुल्तु व अक़ूल, लेकिन मैं कहता हूँ और कहूँगा क्या। लौ कुशिफ़ लियल ग़िताउ
مزدد تو یقینا اگر میرے لیے تمام کائنات کے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قال سعسع کا دل نہیں بھرا مولا کے فضائل سننے سے، لہذا دوبارہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے انت افضل ام موسیٰ، اے مولا علی علیہ السلام آپ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ قال سعسع نے کہا انت افضل ام موسیٰ، مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ قال علیہ السلام، معصوم علیہ السلام نے فرمایا انا افضل من موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں. لأن اللہ تعالی لما امرہ ان یذهب الى فرعون ویبلغہ رسالتہ افضل، میں موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہوں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما امرہ، جب امر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان یذهب کہ وہ جائیں الی فرعون کی طرف، ویبلغہ اور اسے تبلیغ کریں، رسالتہ اپنی رسالت کی. جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف اپنی رسالت کی تبلیغ کرو. قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہا، اس کا ترجمہ بعد میں پیش کرتے ہیں. جی قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرا بھائی آپ کی کال امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں ملی ہوئی ہے. یہ کربلائے معلیٰ سے روزانہ لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے. اس کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق. رات میں 9:30 سے 11:30 کے دوران روزانہ لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے. اس میں مومنین کال کرتے ہیں اور مولا سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. آج کی شب کے اندر آپ نے پروگرام میں کال کیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. مولا امیر ممکنات، مولا کل، مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت کا پرسہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. میں بھی. مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں. کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، دل پر ہاتھ رکھیے، نظریں جھکا کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے بابا کے سر کے زخمی ہو جانے کا پرسہ پیش کیجئے اور اپنی زیارت کی نیت سے اور مومنین کی مشکلات کے رفع ہونے کی نیت سے مولا کو سلام پیش کیجئے. پھر میں پروگرام سے متعلقہ کچھ عرائض آپ کی خدمت پہ رکھوں گا. جی مولا کی زیارت تلاوت کریں. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا عبد الحسین. میں آپ کی والا علی حسین، والا اولاد الحسین، والا اصحاب الحسین. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ کی زیارت قبول فرمائیں اور آپ کو مولا کا قرب و جوار دنیا آخرت میں نصیب فرمائیں اور آپ کی دنیا اور آخرت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ قریب رکھنے میں ہو اور مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. اجازت ہے میں پروگرام کا تعارف پیش کروں. یہ 14,000 سپانسر ہیں. مومنین اس میں کال کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے اور نظر کا ارادہ کرتے ہیں اور اس میں اپنی شرکت کرتے ہیں. تو کیا آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کے تحت نظر کرنا چاہیں گے؟ جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو آپ نے نظر کی ہے مولا اپنی جناب میں مقبول فرمائیں اور آپ کی مشکلات حل فرمائیں، صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں، ماں باپ کی خوشیوں کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اہل بیت علیہ السلام کے دین پر عمل کی سعادت عطا فرمائیں اور ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ رہیں. خواہش ہوگی اس نظر کو آپ چہاردہ معصومین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے، شہداء کربلا علیہ السلام میں سے کسی ایک کے نام کر دیجیے تاکہ آپ کو مزید اجر و ثواب اور کرامت حاصل ہو سکے. کوئی ایک نام لے دیں اہل بیت کے گھرانے سے. امام زمانہ کے نام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس محبت سے آپ نے اظہار فرمایا امام زمان علیہ السلام کا، امام زمان علیہ السلام اپنے سپاہیوں میں آپ کو عزتوں والا مقام عطا فرمائیں اور مولا اپنے ہم رکاب ہو کر آپ کو مودت اہل بیت علیہ السلام میں زندگی عطا فرمائیں اور اہل بیت علیہ السلام کا قرب و جوار نصیب رہے آپ کو. بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی. ایک چھوٹی سی خواہش یہ بھی رہے گی کہ یہ 3 نمبر آ رہے ہیں، اگر آپ ہمارے پروگرام
پروگرام کو کسی چیز سے دیکھ رہے ہیں، سمارٹ ٹی وی ہے تو وہاں پہ بھی ہمارا ٹیلی ویژن آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ یوٹیوب فیس بک سے دیکھ رہے ہیں یا چینل کی ایپ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں تو یہ 3 نمبرز آ رہے ہوں گے، ان تینوں نمبر کو آپ شیئر کریں گے 14 مومنین میں، تاکہ آپ کی طرف سے اس چینل کی پیش رفت میں مزید معاونت ہو سکے۔ شکر گزار رہیں گے آپ کے، اور نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ سلامت رہیں آپ۔ بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ کو صحت دیں۔ آج کی شب کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی آپ نے فرمائی، دعا ہے جلد آپ کربلائے مولا میں مولا کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پر بھی تشریف لائیں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ سدا آباد رہیں، فی امان اللہ، مولا کی امان میں۔ مولا کے چاہنے والے مولا کی محبت میں، مولا کی مودت میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے اخلاص کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال فرمایا جناب ساسا کہتے ہیں آپ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ قال انا افضل من موسیٰ لأن اللہ تعالی لما امرہ ان یذهب الى فرعون ویبلغہ رسالتہ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ جناب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ عراق کا علاقہ بن جاتا ہے مدائن، یہاں پر آ گئے تھے ڈر کے، فرعون کے ہاں سے مصر سے ڈر کر یہاں پر آ گئے تھے۔ اور آئے کیوں تھے؟ ایک مولا کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے شیعہ کے مقابلے میں ایک دشمن آیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور مکہ مارا اس کے سر کے اندر، وہ وہیں پہ ہی پھناس نکل گیا۔ جی فاطمہ صاحبہ قصور سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ جی پیر مولا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ جو ہم پیر مولا علی علیہ السلام مدد کہتے ہیں نا، پیر یہ ایک تو ہوتا ہے پیر بوڑھے کے معنی میں، ایک پیر ہوتا ہے سردار کے معنی میں، جو ہمارے بزرگ ہیں محترم اعلیٰ مقام والے۔ بہرحال 14,000 اسپانسر پروگرام کا نام ہے اور امام حسین علیہ السلام TV 4 کا یہ پروگرام ہے۔ ہر شب میں 2 گھنٹے لائیو ہوتا ہے، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 9:30 سے 11:30 کے دوران ہوتا ہے۔ آپ نے اس میں شرکت فرمائی ہے، کال کی ہے، اپریشیٹ کی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ بہرحال آج کی شب قدر، شب ضربت امیر ممکنات مولا کل علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ سلامت رہیں۔ اور اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ پہلے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیجئے، پھر میں پروگرام سے متعلق عرائض پیش کروں گا۔ کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، نظریں جھکائیں امام حسین علیہ السلام کو ان کے بابا کا پرسہ پیش کرنے کی نیت سے اور جلد کربلا زیارت آنے کی نیت سے مولا کو سلام پیش کریں۔ آپ کے وہ عزیز جو نہیں آ سکے ان کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی نیت کر لیں کہ مولا میں آپ کے سب عزیز زندہ مرحومین سب کی طرف سے نیت کر کے مولا کو سلام پیش کریں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم حسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ یا مولا مدد کیجیے، کرم کیجیے، کربلا بلائیے، مشکلیں کیجیے، پریشانیاں ساری دور کیجیے۔ آپ کو پرسہ دیتے ہیں مولا علی کا، ان کی شہادت کا۔ سلامت رہیں، مولا آپ کو صحت و عافیت سے رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام TV 4 کا یہ پروگرام 14,000 اسپانسر ہے، اس میں مومنین کال کرتے ہیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے، بال بچوں کی صحت و عافیت کے لیے اور جلد زیارت پہ آنے کی نیت سے، مختلف نیتوں کے ساتھ جو پریشانیاں ان کے دور ہونے کے لیے مومنین اس پروگرام میں نظر کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی چاہیں گی اس پروگرام میں اپنی طرف سے نظر کریں؟ جی جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حسب توفیق ہو جو بھی آپ کرنا چاہیں، اس میں اماؤنٹ فکس نہیں ہے، جو آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کو معلومات ٹیلی فون آپریٹر ہاں جی، جو طریقہ کار ہے وہ بتا دیجئے پلیز۔ وہ آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے دیا جائے گا، اس میں آپ سینڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ سینڈ کرنا چاہیں۔ جی ضرور، جی ضرور۔ اور اس نظر کو آپ چہاردہ معصومین علیہ السلام، اہل بیت کے گھرانے سے، پاک بیویوں کے نام میں سے کسی ایک کے نام کر دیجئے تاکہ آپ کو مزید اجر مل سکے۔
ٹھیک ہے جی. میں تو یہ نظر بی بی خدیجہ الکبریٰ کے نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا اس پاک بی بی کا صدقہ آپ کے گھرانے کے اندر رزق و مال اور عزت میں فراوانی ہو، ایمان میں فراوانی ہو، دنیا آخرت میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا قرب و جوار نصیب ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بی بی کو آپ نے محبت کے ساتھ پکارا ہے. بی بی آپ کی وارث ہوں اور آپ کی شفاعت فرمائے اور بی بی کی غلامی نصیب ہو آپ کو. سلامت رہیں، آباد رہیں. خواہش ہوگی 14 مومنین کو یہ نمبر بھی شیئر فرمائیے گا تاکہ اور مومنین بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکیں اور اپنے خلوص کا اظہار فرما سکیں. سدا آباد رہیں. جی جی ضرور. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی مودت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور خاندان میں ترقی ہو، مال و رزق میں برکت ہو، صحت میں برکت ہو. سلامت رہیں، آباد رہیں. مولا خوش رکھے آپ کو. مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں. سدا آباد رہیں. بال بچوں کے سر پہ آپ کا سایہ سلام. سر یہ میری بیٹی کی شادی کے لیے دعا کیجیے گا، کوئی اچھا رشتہ آ جائے. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا گو. مولا امیر ممکنات کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں. بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا صدقہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے لیے نیک رشتہ میسر فرمائیں اور آپ کی بچی کو اپنے گھر میں خوشیاں نصیب فرمائیں. بدخواہوں کی بدخواہی، بد نظروں کی بد نظری سے، ٹونے ٹوٹ کے کرنے والوں کے ٹونے ٹوٹکوں سے محفوظ رکھیں اور مولا ہمیشہ اپنی امان میں رکھیں اور خوش بخت نیک سیرت، نیک صورت، با کردار رشتہ میسر فرمائیں. سلامت رہیں. مولا مشکلات حل فرمائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہر ہماری ماں بہن بیٹی کا گھر آباد ہو. سلامت رہیں. آمین. سلامت رہیں. آمین. سلامت. اوکے جی، اوکے جی. مولا تھینک یو جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، رات 9:30 سے 11:30 ہوتا ہے. روزانہ آپ کال کر سکتے ہیں اور عزیزوں کو بھی نمبر دیجیے گا تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں. ہاں جی، ہاں جی. بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں، آباد رہیں. سلامت رہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں، آپ کو واپسی بھی جانا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا تو جناب موسیٰ نے فرمایا رب اے میرے پروردگار انی قتلت منہم، رب اے پروردگار انی میں نے قتل کیا ہے منہم ان میں سے ایک کو، نفسن ایک نفس کو، ایک شخص کو، فاخاف پس میں ڈرتا ہوں ان یقتلون کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے. ولکنی ہین امرنی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، لیکن میں جب میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھے امر کیا بِأَمْرِ اللہ، اللہ کے حکم سے، عز و جل، یہاں جو عزیز و جلیل ہے، جس کی شان بلند و بالا ہے، حتی ابلغ المشرکین من اہل مکہ قراءۃ سورۃ البراءہ، اور مجھے ابلغ بہرحال ایک تو قتل کیا، پھر رسول خدا نے فرمایا جاؤ ان مشرکین میں سورہ برات کی بھی تلاوت کر دو. وَأَنَا قَاتِلُ كَثِيرٌ مِّن رِجَالِهِمْ وَآبَائِهِمْ آیانہم، اور میں ان میں سے کافی سارے لوگوں کا قاتل بھی تھا اور کافی سارے لوگوں کا مارنے کا سبب بھی تھا. جی اظہر علی صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ نے کال کی ہے کربلائی معلّہ میں امام حسین علیہ السلام TV 4 پر اس پروگرام میں جس میں آپ کی کال ملی ہوئی ہے. یہ لائیو پروگرام ہے، اس کا نام ہے 14,000 اسپانسر، اور یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق. رات میں 9:30 سے 11:30 کے دوران روزانہ لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے. اس میں آپ نے شرکت فرمائی ہے، میں شکر گزار ہوں. اظہر علی صاحب آپ کی آواز کربلائی معلّہ میں ہے اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آواز ہے، اور شب آپ جانتے ہی ہیں شب قدر ہے، اور آج کی شب ضربت امیر ممکنات مولائے کل مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو میں آپ کی خدمت میں تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں مولا کی ضربت کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا میرا سلام ہو آپ پر، آپ کی آل پر. کربلا کی طرف رخ کر لیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکائیں.
اور مولا کی بارگاہ میں ان کے بابا کا پرسہ پیش کرنے کی نیت سے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تلاوت کریں. اپنی مشکلات کو بھی ذہن میں رکھیں, بال بچوں کی صحت عافیت, اپنی صحت عافیت, اپنے مولا کے لیے مولا کے ظہور کی نیت کرتے ہوئے آج کی شب میں بہترین عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ, تاکہ اور مومن بھی شریک ہو جائے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکم یا وارث محمد المصطفیٰ, السلام علیکم یا وارث علی المرتضیٰ, السلام علیکم یا وارث فاطمہ الزہرا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. مولا میرا سلام قبول کیجیے. مولا میری پریشانیاں ختم کریں اور میری تمام مشکلات کو حل کر دے. مولا میرا سلام ہو آپ پر, آپ کی آل پر, سلامت رہیں, آپ کے آبا و اجداد پر. مولا سلامت رہیں. مولا میرا سلام ہو آپ کو, مولا آپ کو صحت و عافیت دیں. میرے عزیز, اس پروگرام کا نام 14,000 اسپانسر ہے. اس میں مومن کال کرتے ہیں اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے, صحت و عافیت کے لیے, بال بچوں کی صحت اور طول عمر کے لیے نظر کرتے ہیں. تو کیا آپ اس مشن میں شریک ہونا چاہیں گے؟ آپ بھی نظر کرنا چاہیں گے اس پروگرام میں؟ جی, میں نے آگے بھی اس پروگرام میں شرکت کی ہوئی ہے اور آپ کو ڈونیشن بھی بھیجا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کی محبتوں کو سلام ہے, آپ کے اخلاص کو سلام ہے. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے اور نیکسٹ بھی آپ کی محبتوں کے متقاضی رہیں گے, تاکہ یہ چینل مزید پیش رفت کر سکے اور آپ کی خلوص بھری آوازوں کو مولا تک پہنچا سکیں. سدا سلامت رہیں. یہ جو آپ نے ڈونیشن کا ارادہ کیا یا بھیجی تھی, کس نام سے بھیجی تھی؟ کوئی معصوم کا نام لے سکتے ہیں آپ؟ سب میں زینب کے والد ہوں, تو ان کے تھرو میں بھیج دیتا ہوتا ہوں. اچھا 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 اچھا. مولا خوش رکھیں آپ کو, سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ بھی کال کے منتظر رہیں گے. اور یہ 14 مومنین کو یہ نمبر ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے اپنے دوستوں کو, تاکہ وہ بھی اپنی محبتوں کا اظہار مولا کی بارگاہ میں کر سکیں اور زیارت کی تلاوت کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. مولا آپ کو سلامت رکھیں, صحت دیں, تندرستی دیں, جلد کربلائے مولانا نصیب فرمائیں. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں, سدا صحت و عافیت کے ساتھ رہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. مولا آپ کو صحت و عافیت. بہت شکریہ آپ کا, سلامت رہیں. مولا نے فرمایا وَأَنَا قَاتِلٌ, وانا قاتل کثیر من رجالہم آیانی. فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا نا کہ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو, وہاں میں ان کا ایک بندہ مار کے آیا ہوں, ایک بندہ مارا ہے, کہیں میرے پر کہیں مجھے قتل نہ کر دیں. جناب مولا علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے حکم کیا اور میں نے مشرکین سے لڑا اور ان کے کشتوں کے پشتے لگا کے رکھ دیے. لیکن جب رسول خدا پر امر آیا کہ سورہ منافقون, سورہ براءہ اس کی تلاوت کریں, سورہ براءت جسے ہم کہتے ہیں, اس کی تلاوت کریں جا کر مشرکین میں, تو مولا علیہ السلام فرمایا میں نہ ڈرا نہ گھبرایا اور میں نے جا کر ان میں تلاوت کر دی. ما ذالک اسرعت غیر مقتصرت. فرمایا میں نے جلدی صورت پکڑی اس کے ساتھ میں, حالانکہ میں قاتل تھا ان کے آباء و اجداد کا, اس کے باوجود میں نے جلدی کی اور بغیر کسی تاخیر کے. وَذَهَبْتُ وَحْدِي بِلَا خَوْفٍ وَلَا وَجْلٍ, اور میں تنہا گیا بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی گھبراہٹ کے. فَوَقَفْتُ فِي جَمْعِهِمْ رَافِعًا صَوْتِي, اور میں کھڑا ہو گیا ان کی جمعیت کے درمیان میں اور بلند آواز سے پڑھنے لگا. وَتَلَوْتُ آیَاتٍ مِّن سُورَةٍ بَرَاءَةٍ, اور میں نے سورہ براءت کی آیات کی وہاں پر تلاوت کی. وَهُمْ يَسْمَعُونَ, اور وہ سارے سن بھی رہے تھے. قَالَ سَعْسَعَ, ساسا کا دل ابھی نہیں بھرا مولا کے فضائل سے. کہتے ہیں مولا
अंत अफजल अम ईसा, आप अफजल हैं या ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है? काला ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम ने काला अलैहिस्सलाम मौला ने फरमाया अना अफजल, मैं अफजल हूँ, लिअन्ना मरियम बिन्त इमरान लम्मा अरादत अन तज़अ ईसा, फरमाया क्योंकि मरियम बिन्त इमरान अलैहिस्सलाम ने जब इरादा किया कि वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में लाएं, कानत फिल बैतिल मुक़द्दस, वो बैत मुक़द्दस में थी, जाअहन निदा, आसमान से आवाज आई, या मरियमो उखरुजी मिनल बैत, ए मरियम घर बैतुल्लाह से बाहर निकलिए, हा हुना महल्लो इबादा, ये मकान इबादत है, ला महल्ला विलादा, ये विलादत का मकाम नहीं है, फखरजत, वो वहां से निकल गई, बैतुल मुक़द्दस से निकल गई जनाब मरियम अलैहिस्सलाम। फ़जाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नखला, कुरान मजीद में ये आयत है कि वो ऐसे मकाम पर पहुंच गई जहां पर खजूर के सूखी डालियां या सूखे दरख्त वहां पर मौजूद थे। वलाकिन उम्मी फ़ातिमा, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते लेकिन मेरी माँ फ़ातिमा बिनते असद, लम्मा करुबा मौलिदी, जब मेरी विलादत का वक्त करीब आया, जाअत इला बैतिल्लाहिल हराम, बैतुल्लाहिल हराम के करीब आई, वल्तजाअत, और अल्लाह से इल्तिजा की, इलल काबा, काबा की तरफ पनाह तलाश की, वसअलत रब्बहा, और अपने परवरदिगार से सवाल किया, अय्यसहल अलैहल विलादा, उन पर विलादत को आसान फरमाए, फनशक्का लहा जिदारल बैतिल हराम, उनके लिए बैतुल्लाहिल हराम की दीवार फट गई, व समियतिन निदा, और आवाज को सुना, या फातिमा उदखुली, ए फातिमा दाखिल हो जाइए, फदखलत, वो दाखिल हो गई, वरद्दल जिदारो अला हाले, और दीवार रुद्दल जिदारो अला हाले, दीवार अपनी जगह पर आ गई, फवलदतनी फी हरमिल्लाहि व बैते, और उन्होंने मुझे अल्लाह के घर में और उसके घर में दुनिया में तशरीफ़ लेकर आई मुझे वो, मैं पैदा हुआ अल्लाह के घर के अंदर। सलामुल्लाह अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। अल्लाहु अकबर। बहरहाल आज की शब वो शब है कि जिसके अंदर अमीर मुमकिनात मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए ये आखिरी रात थी। बहरहाल मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आज की शब में बड़े बेचैन, जी जाकिरा शाइस्ता बलोच साहिबा मुजफ्फरगढ़ मुल्तान से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़रबत का पुरसा पेश करते हैं। आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में है। मौला की ज़ियारत तिलावत कीजिए और अपने अस्से अज़ा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया कीजिए। आज की शब का पुरसा मौला की बारगाह में पेश कीजिए।
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन माअका जमीआ ला सय्यमा अबुल फज़लिल अब्बास, या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएँ और मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ। मौला आपके घर में जो जो तकालीफ हैं दूर फरमाएँ। आखिरी वक्त है और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शब ज़रबत है। हम आपकी तरफ से यहाँ पे मौला की बारगाह में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं और दुआ गो है खुदावंद मुताल आपके घरों में जो जो तकालीफ दूर हैं दूर फरमाए। और आज की शब हमारे यहाँ एक तरीक़ाकार यही है, बहरहाल दुआ मांगना अहले बैत की शहादत के दिनों में मना हुआ करता है, लेकिन हमारे यहाँ इन शबों के अंदर अहले बैत की विला और ज़हूर हुज्जत खुदा की दुआ मांगी जाती है। इस मुनासबत से आज की शब में, इस पुरसे की शब में अपने वक्त की हुज्जत को याद करते हैं जिनके सबब से हमारे ऊपर रहमत बरकतें नादिल होती हैं, तो हम उन्हीं को याद करेंगे, उन्हीं के सबब से हम पर रहमत बरकतें नादिल हों। मौला आपकी मुश्किलात को हल फरमाएँ और हुज्जत खुदा का ज़हूर अता फरमाएँ। बहरहाल कल इंशाल्लाह आगे सिलसिला चलेगा। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो हम नहीं थे, ये ज़िक्र था, हम हैं ज़िक्र के सबब से हैं, ज़िक्र हमारे सबब से नहीं है। हम नहीं होंगे, ये ज़िक्र होगा। हाँ, अगर हमने जिक्र किया होगा तो हमारा नाम भी इज्जत से याद किया जाएगा। बहरहाल आज की शब में अपने वक्त के इमाम को ज़रूर याद करें। उठते बैठते चलते जागते सोते हर वक्त में हुज्जत खुदा को पुकारिए। ज़रूरतों के ज़माने हैं, मुश्किलात के ज़माने में हैं और अपने दरूने वजूद की जंग में, ईमान की जंग में, अकीदे की जंग में हुज्जत खुदा की हमराही की दुआ करें। आइए मिलकर दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज़ का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।